بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نومبر 2013 کی 30 تاریخ ہے۔ میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں اور عثمانی یونیورسٹی کے ایک ہال میں سی پی ایس کے لوگوں کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی سب نے مل کر۔ تو نماز کے بعد مجھے ایک بڑی عجیب سی بات سمجھ میں آئی، بہت انوکھی چیز۔ بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں، حقیقت وہ کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہے۔ یہ سارا جھگڑا نماز کا ہوتا ہے۔ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت حدیث کا انکار نہیں ہے، وہ نماز کا انکار ہے۔ 5 وقت کی نماز ان کو بڑی مصیبت لگتی ہے، تو یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نماز کے منکر ہیں، حدیث پہ شک کرتے ہیں، کیونکہ حدیث اگر ڈاؤٹ فل ہو جائے تو پھر نماز سے چھٹی مل جائے گی، کیونکہ 5 وقت کی نماز قرآن میں اس طرح سے نہیں ہے۔ آج میں سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ جو ہیں بہت ہی انسنسیئر ہیں، باتوں کو گہرائی میں سوچتے نہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، سب سے بڑی چیز زندگی میں سنسیئرٹی ہے، باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، امریکہ سے ایک پرچہ نکلتا تھا، شاید اب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، اس کا ٹائٹل مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ تھاٹ تھا کیا۔ تو اس کا جو ایڈیٹر تھا اس کی عمر ہو چکی تھی 90 سال۔ آخری زمانے میں اس نے آرٹیکل لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے لمبی عمر ملی، بے شمار لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ ریئر چیز دنیا میں کیا ہے؟ واٹ از دا ریئرسٹ امنگ دا ریئر ان دی ورلڈ؟ تو اس نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ ریئر چیز دنیا میں ہے سنسیئرٹی۔ سنسیئرٹی جو ہے ہر معاملے میں ضروری ہے، چاہے آپ سائنس کی اسٹڈی کر رہے ہوں یا مذہب کی اسٹڈی۔ بغیر سنسیئرٹی کے آپ کسی بھی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو آج میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو ہمارے امام صاحب نے سورہ انبیاء کی آخری رکوع پڑھا۔ اس میں ایک آیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ آیت تفسیروں میں مبہم ہے، کسی بھی تفسیر میں آپ نہیں پائیں گے کہ رحمت کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں فضیلت۔ رسول اللہ کو ایک لقب دے رکھا ہے کہ رحمت عالم، رحمۃ للعالمین، نبی الرحمہ۔ فضیلت کا معاملہ نہیں، اس میں ایک معنی کا سمندر ہے۔ تو میں اس آیت کو پوری طریقے سے سمجھ نہیں پایا تھا، آج نماز کی حالت میں اچانک سمجھ میں آ گئی۔ تو نماز کیا ہے؟ دیکھیے، یونیورسٹیوں میں اسکالرس کے لیے روم ہوتے ہیں، الگ روم، اس کو کہتے ہیں اسکالرس روم یا اسٹڈی روم۔ تو ان کو چابی دے دی جاتی ہے، ایک سپریٹ روم ہوتا ہے ایک ہی اسکالر کے لیے۔ وہ جائیں گے، چابی کھولیں گے،
بیٹھیں گے جب تک چاہیں گے پڑھیں گے, اس کے بعد واپس چلے, پھر تالا بند. تو میں نے سوچا کہ یہ جو مسجد ہے یہی تو ہے. الگ ہو کر کے جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ مطالعہ قرآن ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ نماز کا سب سے اہم حصہ قرآن ہی تو ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے, کچھ اور آیتیں یا صورتیں پڑھتے ہیں وہ قرآن ہی ہے. چند کلمات جو ہیں وہ بھی قرآن سے ماخوذ ہیں, مثلا اللہ اکبر, سبحان اللہ, وہ سب قرآن سے ماخوذ ہیں. تو چاہے کچھ کلمات ہوں, چاہے باقاعدہ تلاوت ہو, حقیقتاً نماز نام ہے ایک مخصوص حالت عبادت میں قرآن کا مطالعہ. یہ ہے. تو اٹ از لائک اسٹڈی روم. اور حدیث میں ہے کہ المساجد بیوت المتقین. تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب وہ اپنے کو ڈٹیچ کرتا ہے, ڈٹیچ کر کے کہیں وہ سوچتا ہے تو باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. تو نماز کیا ہے؟ نماز ہے اپنے کو ڈٹیچ کر کے ایک جگہ اکٹھا ہونا اور وہاں پر قرآن کی چیزوں کو سننا. یہ نفسیات کا تقاضا ہے. تو جو آپ دنیا میں ہیں, کہیں جاب میں ہیں, کہیں بزنس میں ہیں, کہیں روڈ پر ہیں, کہیں گھر میں ہیں, تو آپ اس وقت اپنے کو ڈٹیچ کیے ہوئے نہیں ہیں, اٹیچ کیے ہوئے ہیں. تو ایک ہے اٹیچڈ لائف, ایک ہے ڈٹیچڈ لائف. تو اس اسکالرس کے لیے جو اسٹڈی روم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ڈٹیچڈ اسٹڈی کے لیے ہے. تو ایک ہے اٹیچڈ لائف, ایک ہے ڈٹیچڈ لائف. تو آدمی ہر لمحہ اٹیچڈ لائف میں ہوتا ہے. تو آدمی صبح سے شام تک ہوتا ہے اٹیچڈ لائف میں, کہ فیملی سے جڑا ہوا ہے, سوسائٹی سے جڑا ہوا ہے, بزنس میں, جاب میں ہے, ہر جگہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. تو حقیقتاً نہیں کھلتی. مسجد میں آ کے جب نماز پڑھتا ہے تو دیٹ از ڈیٹیچڈ لائف. کچھ لمحات اپنے کو ڈیٹیچ کر کے قرآن کو سمجھنا. تو نماز قرآن کی اسٹڈی تو ہے. نماز اپنی حقیقت کے اعتبار سے قرآن کی اسٹڈی ہے. یہ اگر آپ سنسیئر ہوں تو اس کو آپ ڈسکور کر پائیں گے کہ نماز جو ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے قرآن کی اسٹڈی ہے, اپنے آپ کو ڈٹیچڈ پوزیشن میں لے کر کے. تو اس راز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے. قرآن ہی کے لیے نماز ضروری ہے, قرآن ہی کے لیے نماز ضروری ہے. جیسے ریسرچ اسکالر کو ایک اسٹڈی چاہیے, ایک روم چاہیے. ہر اسکالر دوڑتا ہے کہ اس کو چابی مل جائے. ایسی آپ کو نماز کی ویلیو اس وقت سمجھ جائیں گے آپ جب دریافت کر لیں کہ نماز جو ہے قرآن فہمی کے لیے ہے, وہ قرآن فہمی کا کلاس ہے. اچھا اب دیکھیے یہ جو آیت ہے, اس آیت کو میں نے نماز سے باہر بار بار پڑھا, بار بار سنا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لیکن آج مجھے نماز کی حالت میں اس آیت سمجھ میں آئی. وہ کیا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا وہ رحمت ہے, باقی سارے لوگ
ہر رسول رحمت ہی تھا. ہر رسول جو اللہ کی طرف سے آیا وہ رحمت ہی تھا. رسول اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو دین لائے وہ محفوظ ہو گیا. یہ فرق ہے بس. ورنہ ہر نبی رحمت تھا. مثلا میں آپ کو ایک انوکھی مثال دیتا ہوں. سب سے زیادہ یعنی بظاہر کم درجہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا بظاہر, کیونکہ انہوں نے چلے گئے تھے چھوڑ کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں حضرت یونس علیہ السلام زندگی میں ایک عظیم ترین سبق ہے. وہ بھی آج ہی مجھے سمجھ میں آیا. بہت ہی بڑا سبق. وہ کیا ہے, آپ ان کے حالات پڑھیے تو عراق میں نینوا شہر تھا, وہاں پر وہ آئے نبی کی حیثیت سے, اور ایک عرصے تک انہوں نے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا. لوگوں نے نہیں مانا. شاید ایک شخص بھی ان پر ایمان نہیں لایا. تو وہ قرآن کے الفاظ میں غضبان آصفہ یعنی غصہ ہو کر کے وہاں سے چلے گئے. مچھلی کے پیٹ میں جو قصہ آپ جانتے ہیں. لیکن جب وہ لوٹے دوبارہ توبہ کر کے تو کیا ہوا کہ سارا نینوا کے سارے لوگ ان کے دین میں داخل ہو گئے, حتیٰ کہ بادشاہ بھی. اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں سبق بہت ہی بڑا سبق ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر کوئی مشن چلا رہے ہیں تو ویٹ کیجیے ویٹ کیجیے ویٹ کیجیے. عین ممکن ہے کہ جس دن آپ مایوس ہونے والے ہوں اسی دن اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہوں. کیسی عجیب سبق ہے کہ آپ نے مشن شروع کیا, چلایا, لوگوں نے انکار کیا, یہ ہوا وہ ہوا, تو آپ مایوس ہو گئے. لیکن اللہ کا جو نظام ہے مخفی نظام, کیا معلوم مخفی نظام جو ہے اگلے ہی دن آپ کو سب لوگوں کو آپ کے حلقے میں شامل کرنے والا ہو, جیسا کہ ہوا. یعنی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے اس بات کا کہ بندے مایوس نہ ہو. جس دن تمہیں مایوسی کا پوائنٹ پر گزرے گا اگلے ہی دن اللہ کی رحمت آنے والی ہوگی. کیسی عجیب بات ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مایوسی کے لیے کلر ہے. مایوسی, ٹینشن, فرسٹریشن, ڈسپیئر کلر ہے, کلر. کہ تم اپنے محدود دائرے میں جو سوچتے ہو تو تم ہو گئے مایوس, لیکن اس کے ماورا جو نظام خدا بندی ہے وہ تو اگلے ہی دن تمہارا سب کام بنانے والا ہے. تو اپ ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ بھی تم مایوسی مت پڑو. کیا یعنی کیسی انوکھی مثال ہے حضور السلام. یہ رحمت نہیں ہے, یہ عظیم ترین رحمت ہے. ہم کو مایوسی سے بچاتی ہے, فرسٹریشن سے بچاتی ہے, قنوط سے بچاتی ہے. ساری دنیا مایوسی میں جیتی ہے, ٹینشن میں جیتی ہے. تو کتنا بڑا پیغام ہے حضرت یونس علیہ السلام زندگی میں کہ اے بندے تیرے سوا بھی ایک ہستی ہے, وہ اللہ رب العالمین, وہ مینیج کر رہا ہے سب کچھ. مایوس کیوں تو ہوتے ہو؟ عین ممکن ہے کہ تم یعنی مہینے کے 30 تاریخ کو مایوس ہو گئے, لیکن اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو عین ممکن ہے کہ سارا معاملہ تو بن جانے والا ہو. تو یاد رکھیے ہر پیغمبر رحمت ہے, اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین آیا, جو آپ کی سیرت بنی, جو آپ کے اقوال ہیں, سب چیز محفوظ ہو گئے, محفوظ. یعنی ان کے ساتھ ان کی حیثیت آتھینٹک ورژن کی ہو گئی.
ان کی حیثیت آتھینٹک ورژن کی ہوگی. تو اب دیکھیے کہ سورہ انبیاء کی جو آیت میں آیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کیا مطلب ہے اس کا. دیکھیے یہ کسی پورا سوال معنی میں نہیں ہے، کسی مسٹیریس معنی میں نہیں ہے. وہ ہے ایک بہت ہی بڑی حقیقت اس میں بتائی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ پورے قرآن کو پڑھیے تب بات سمجھ میں آئے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، انسان کو پیدا کیا، تو بنا کر کے وہ الگ نہیں ہو گیا. کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحہ وہ اس سے انوالو اپنے کیے ہوئے. کل یومن ہوا فی شان کے معنی کہوں گا، نئی زبان میں کہوں گا، ہر لمحہ وہ دنیا کو مینیج کر رہا ہے. کل یومن ہوا فی شان کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح و شام، ہر لمحہ وہ اس کو مینیج کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے کہ انسان کو آزادی دی گئی ہے. اب سوال ہے کہ انسان کی آزادی اللہ کے مینجمنٹ میں کیا معاملہ ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. یعنی بہت ہی بڑا یہ سوال ہے تاریخ کا کہ کہاں میرا مینجمنٹ ختم ہوتا ہے اور کہاں اللہ کا مینجمنٹ شروع ہوتا ہے. کیونکہ جب اللہ مینیج کر رہا ہے پوری تاریخ کو، پوری ہسٹری کو، تو کہیں نہ کہیں تو ایسا ہوگا کہ میرا اللہ کا ٹکراؤ ہو جائے. تو کیا کرے پھر؟ اللہ نے اس پوائنٹ کو سمجھیے، یہ بہت ہی نازک پوائنٹ ہے. اللہ نے انسان کو آزادی ہے تو خوب ایکٹیویٹی دکھاتا ہے، پلان بناتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کل یومن ہوا فی شان، ہر لمحہ اللہ مینیج کر رہا ہے تاریخ کو. تو کہیں نہ کہیں تو ایسا ہوگا کہ میرا مینجمنٹ اللہ کا مینجمنٹ ٹکرا جائے گا، میری حد آ جائے گی، میری حد آ جائے گی. جیسے میں رات کو سو رہا ہوں تو اللہ نے سورج نکال دیا تو میری سونے کی حد آ گئی. جب میں سورج کو نہ نکال سکتا نہ روک سکتا. جب سورج نکل آیا تو میرے سونے کی حد آ گئی. ایسے ہی شام کو جب سورج ڈوب گیا تو میرے کام کی حد آ گئی. اب مجھے سونا پڑے گا. جب سورج ڈوب رہا ہے تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اب تمہاری حد، اب جا کے سو. نکل آیا تو کہہ رہا ہے کہ پھر دوبارہ تمہاری حد آ گئی، اب اٹھو اور کام کرو. ایک سادہ مثال دے رہا ہوں آپ کو میں. تو ہاؤ ٹو ڈسکور دا لمیٹیشنس آف آور مینجمنٹ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈسکور دا لمیٹیشنس آف آور فریڈم. جب دو سسٹم چل رہے ہیں، ایک سسٹم جو ہے انسان کی آزادی پر بیس کرتا ہے، ایک سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو بار بار دونوں سسٹم پہ کلیش ہوگا. تو کیسے پتہ چلے کہ میرا سسٹم جو ہے، میری کہاں لمٹ آئی اور کہاں سے اللہ کا شروع ہو گیا؟ تو وہاں میں رک جانا چاہیے، وہاں رکنا چاہیے مجھے. کیونکہ پھر کچھ نہیں، کیونکہ دیکھیے وہ جو میں نے کل مثال دی تھی کاک کی، کہ میرا بھی کاک چل رہا ہے، خدا کا کاک بھی چل رہا ہے. تو میرا کاک تو ہے کمزور، انسان کا کاک، وہ خدا کا کاک مضبوط ہے. تو پیس جو ہے، پیس یعنی رفتار میری وہی ہونی چاہیے جو اللہ کے کاک کی رفتار ہے. مثلا کہ میرا کاغ جو ہے مٹی کا ہے، اللہ کا اسٹیل کا ہے. تو مٹی کا کاغ جو ہے چاہے گا کہ زیادہ تیز رفتاری سے دوڑے تو وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو کاغ اسٹیل کا ہے وہ تو ٹوٹ نہیں سکتا ہے. یہ پوری ہسٹری کا سب بڑا سوال ہے کہ دونوں کے بیچ میں کیا ہے،
یعنی جس کو کہتے ہیں تال میل کیسے قائم کیا جائے. اور سب لوگ ہی فیل ہو رہے ہیں. ارسطاٹل نے چاہا کہ فلاسفر کنگ بنائے, نہیں بنا سکا. ہٹلر چاہا کہ سارے یورپ پہ حکومت کرے, نہیں کر سکا. الیگزینڈر دا گریٹ چاہا کہ سارے عالم میں اس کے رول قائم ہو جائے, نہیں کر سکا. مغلوں نے چاہا کہ ساری انڈیا ان کے ہاتھ میں آ جائے, نہیں سکا. برٹن رسل نے چاہا کہ ایک ورلڈ گورنمنٹ بنانا, نہیں بنا سکا. کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں جانا کہ ان کا اپنا کاغ مٹی کا ہے اور دوسری طرف جو کاغ ہے وہ اسٹیل کا ہے. تو سب کاغ ٹوٹ رہے ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے. مسلمان دیکھیے کتنی مدت سے تحریکیں چلا رہے ہیں, اسلامی حکومت, اسلامی رول, اسلامی نظام, سب فیل ہو رہے ہیں. یہاں بھی وہ دریافت نہیں کر سکے کہ مٹی کے کاغ نے چاہا کہ اسٹیل کے کاغ سے اپنی رفتار بڑھا دے. یہ ہے رحمت. رسول اللہ کے ذریعے سے انسان پر اللہ نے کھولا, ہر رسول کے ذریعے کھولا. رسول اللہ کا آتھینٹک ورژن ہے اس کا کہ اے انسان, تیرا کاغ مٹی کا ہے اور خدا کا کاغ اسٹیل کا ہے. تو جس کو پیس مانے ہوتے ہیں رفتار, تو اپنی رفتار کو اس کے مطابق کرو, اس کے مطابق کرو. اس کی مثال ہے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا وہ بھی ان سے یہ خطا ہوئی, اجتہادی خطا, کہ انہوں نے سمجھا کہ اب معاملہ ختم ہو گیا اور اللہ کا معاملہ ختم نہیں ہوا تھا. تو کیا کرنا ہے؟ اتنا زیادہ قرآن میں ہے صبر صبر صبر. اسی لیے صبر مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک ویٹ کرو جب تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے. یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ ویٹنگ لسٹ میں ڈالے رہو ابدی طور پر. انسان کو صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہمیشہ ویٹنگ لسٹ میں ڈالے رہو, انتظار کو کب اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے گا. اسی لیے دیکھیے حدیث میں ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج. کیسی عجیب حدیث ہے. افضل العبادت انتظار الفرج, یعنی افضل عبادت ہے کشادگی کا انتظار کرنا. یہ بھی سیریس بات نہیں ہے. یہی ہے کہ تم اپنے مٹی کے کاغ سے دوڑنا چاہتے ہو تو یہ جانو کہ ادھر والا کاغ جو ہے اسٹیل کا ہے. تو صبر کے ساتھ چلو. تو صبر کے ساتھ چلو. افضل کے معنی کہ تم کامیاب ہو گئے, ناکام ہو جائے گا, تمہارا کاغ ٹوٹ جائے گا. تو اس حقیقت کو آپ دیکھیے, انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کے پاس دماغ ہے, آنکھ ہے, ساری دنیا میں وہ سوچتا ہے, سوچ کر کچھ بات دریافت کرتا ہے جس سے سائنس بنی. پھر انسان کے اندر ضمیر ہے, کانشنس ہے, اس سے کچھ باتیں اس کو سمجھ میں آتی ہیں. لیکن یہ سب کیا ہیں؟ یہ الفاظ میں تو بول نہیں رہے ہیں. ضمیر کے پاس الفاظ نہیں ہیں, کائنات کے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو اگرچہ کائنات میں سب کچھ ڈیمونسٹریشن دیا ہوا ہے, اگرچہ ضمیر میں سب کچھ موجود ہے, لیکن اسپوکن لینگویج میں نہیں ہے. تو پیغمبر اسی چیز کو اسپوکن لینگویج دے دیتا ہے, یعنی الفاظ کی زبان میں. مثلا لفظ صبر جو ہے نہ ہمارے ضمیر میں لکھا ہوا ہے, نہ کائنات میں لکھا ہوا.
حالانکہ صبر کے سارے کائنات صبر کے اصول پہ چل رہی ہے، لیکن اس کو الفاظ دیتا ہے پیغمبر کو لفظ دے دیتا ہے. ساری کائنات میں آپ دیکھیے اسٹارس ہیں، پلینٹس ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن اپنی جو ان کا جو رفتار مقرر ہے اسی پہ چلتے ہیں، ذرا سا کم نہ زیادہ کرتے ہیں. مثلاً سورہ چاند کا فاصلہ جو ہے، جو قرآن میں ہے کہ کیا وہ آیت ہے، سبقت نہیں کرتے، کیا آیت ہے وہ؟ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك. ہاں، اب اس میں ایک سادہ مثال دی گئی کہ سورج چاند دونوں چل رہے ہیں لیکن اپنے اسی رفتار پر ٹھیک قائم ہے، یعنی کہ وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹ جائے، رات کے بجائے دن آ جائے، دن کے بجائے رات آ جائے، ٹھیک چل رہے ہیں. تو صبر ہی تو ہے یہ. دیٹ از فنامنا آف صبر. آپ دیکھیے کہ آپ انسان کو دیکھیے، روڈ پر چلتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ روڈ پر کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ زیادہ تر ایکسیڈنٹ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اوور ٹیکنگ، یعنی زیادہ تر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اوور ٹیکنگ سے ہوتے ہیں. تو چاند اوور ٹیکنگ نہیں کرتا، سورج اوور ٹیکنگ نہیں کرتا. اوور ٹیکنگ کرے تو ساری کائنات میں ہر وقت ایکسیڈنٹ ہونے لگے. اتنے ستارے، کوئی ستارہ اوور ٹیکنگ نہیں کرتا. یہ تو صبر ہے. تو صبر کا جو لا ہے، ڈیوائن لا، وہ آلریڈی پوری یونیورس میں فالو کیا جا رہا ہے اور کوئی اس سے الگ نہیں ہے. کوئی ستارہ اوور ٹیکنگ نہیں کرتا، کوئی پلانٹ اوور ٹیکنگ نہیں کرتا. لیکن وہ لفظ نہیں بول رہے ہیں. پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لفظ بلوا دیا اور یہ کہہ دیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والے بہت زیادہ اجر پائیں گے. یہ لٹرل اسٹیٹمنٹ ہے. آلریڈی جو کلچر قائم ہے یونیورس میں، اسی کا یہ لٹرل اسٹیٹمنٹ ہے. اسپوکن لینگویج میں بات کہہ دی گئی ہے. یہ ہے رحمت کہ جو بات انسان کے لیے معلوم نہیں تھی، اندھیرے بھٹک رہا تھا، یعنی سوکریٹس بھٹکا، اسٹاٹل بھٹکا، پلیٹو بھٹکا، برٹراڈ رسل بھٹکا، سب بھٹکتے رہے کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ ہمارا کاغ جو ہے وہ اس کی کیا حد ہے، کہاں ہمیں کس طرح اپنے کاغ کو چلانا چاہیے، کہاں ہمیں اوورٹیکنگ نہیں کرنا ہے. سب اوورٹیکنگ کرتے رہے. مسلم کنٹریز میں جو آج کل جو جہاد کے نام پر مر رہے ہیں وہ اوورٹیکنگ ہے. ہر مسلم کنٹری میں آج کل جو ہے اس قدر نفرت، وائلنس، ٹکراؤ، سوسائڈ، بمبنگ، یہ کیا اوورٹیکنگ ہے؟ تو ساری کائنات بتا رہی کہ اے بندے اوورٹیک مت کرو، لیکن لفظوں میں نہیں بول رہی تھی، انسان سمجھ نہیں پاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کیے تاکہ اس کو اسپوکن لینگویج میں بتا دے. یہ ہے رحمت. اور اس اعتبار سے ہر پیغمبر رحمت ہے. یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ خصوصیت صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ہدی ہے، اس کو ہدی وہ پرزرو ہے، وہ آتھینٹک ورژن اس کا موجود ہے ہمارے پاس. بس یہ ہے. تو کتنی بڑی چیز، کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کہ اللہ نے دیکھا کہ پوری تاریخ میں تمام فلاسفرس، تمام ریفارمرس، تمام لیڈر جو ہیں یہیں پر غلطی کر رہے ہیں. یعنی ایک لفظ کو ہر ایک اوور ٹیکنگ کر رہا ہے.
اپنے نتیجے کیا ہے کہ اس کا اپنا جو یعنی کاغ ہے ٹوٹ رہا ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ بات مجھے نماز میں سمجھ میں آئی. میری عمر اتنی لمبی ہو گئی, اس آیت کو ہزاروں بار میں نے سنا پڑا ہوگا, لیکن آج نماز میں جب آیت تلاوت کی گئی, کیونکہ دیکھیے جو اسکالر جاتا ہے اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھتا ہے, اکیلے پڑھتا ہے, تو وہ پورا ڈیٹیچ کر کے اپنا کو پٹھاتا ہے, ساری دنیا سے ڈیٹیچ کر لیا اس نے. ایسے ہی آپ جب مسجد جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اپنے کو ڈیٹیچ کر کے, آج کل جو مسلمانوں میں نماز ہے اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نماز برحقیقت کہہ رہا ہوں. آج کے مسلمانوں تو نماز کیا ہوتا ہے, کلچر ہے. نماز سے زیادہ دھیان رہتا ہے ان کا موبائل پر. آج کل جو مسلمان جاتے ہیں مسجدوں میں تو نماز سے زیادہ ان کا دھیان رہتا ہے موبائل پر. تو اس نماز کو لے کر رائے مت بنائیے آپ, یہ اس نماز کو لے کر رائے مت بنائیے. وہ نماز جو حقیقتاً یعنی اس معنی میں ہو آپ ڈیٹیچ کر کے اپنے آپ کو, جس طرح سے اسکالر لے آتا ہے اپنے آپ کو اپنے اسٹڈی روم میں, ایسے آپ ڈیٹیچ کر کے لے جائیں مسجد میں اور واقعتاً قرآن کو سنیں. تو نماز تو وہ لمحہ ہے جب کہ انسان قرآن کی مزید اسٹڈی کرتا ہے. تو دیکھیے آپ لوگوں کو میں ایک نصیحت یہ کروں گا کہ یہ بات بھی آج ہی میری سمجھ میں آئی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. انتظار کی پالیسی. کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, آپ کوئی بھی کام, تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کو انتظار کی پالیسی پہ چلنا ہے. ویٹ اینڈ سی. کیونکہ آپ نے جو مقرر کر رکھا ہے کہ 30 تاریخ تک میرا کام ہو جانا چاہیے, تو جب بھی وہ پائے گا جب کہ اللہ کا مینجمنٹ آپ کو ساتھ دے. کیونکہ دنیا میں اکیلے آپ ہی نہیں دے, اللہ کا مینجمنٹ چل رہا ہے. تو جہاں ساتھ نہ دے, آپ تاریخ مقرر کر لیا آپ نے 30 تاریخ, اللہ کے مینجمنٹ میں تو یعنی 15 تاریخ مقرر کی ہوئی ہے, تو کیسے آپ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, بہت پہلے کی بات ہے, غالباً رسالہ نہیں نکلا تب کی بات ہے. رسالہ ہمارا نکلا ہے 1976 میں, اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے کہ میں گیا تھا احمد آباد. تو احمد آباد میں ایک صاحب تھے, وہ اس کو لے گئے اپنا ایک نیا ایک فیکٹری بنائی تھی وہ دکھانے کے لیے. تو وہاں فیکٹری تھی, مشینیں تھیں, ایکٹیویٹیز تھیں, تو وہ دکھانے کے لیے لے گئے. تو ان کے پاس کوئی مینیجر نہیں ہوتا تھا. اب تو ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن اتنا پھیلا کہ بہت آسانی سے آپ ایک مینیجر پا لیتے ہیں. آج کل MBA کا کورس جو ہے بہت کیا جا رہا ہے, ہر طرح MBA مل جاتے ہیں آپ کو. اس زمانے MBA نہیں ملتے تھے, مینیجر جو ہے ماسٹر آف بزنس مینجمنٹ نہیں ملتا تھا. تو ان کی فیکٹری میں ایسا کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا. تو بہر انہوں نے اپنا فیکٹری دکھاتے ایک لفظ ان کی زبان سے نکلا کہ ان کا اپنی تو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں مینجمنٹ سائٹ پر. ایگزیکٹلی یہ لفظ تھا ان کا. یہ احمد آباد کا قصہ ہے. اپنی تو لمیٹیشنز آ جاتی ہیں مینجمنٹ سائٹ پر. تو ہم لوگ اور بھی کچھ آدمی تھے, کسی نے پوچھا کہ بھائی کیوں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟
جب آپ کی لمیٹیشنز آ گئیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ان کا حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. میں اس کو کہوں گا کہ آپ ایک لفظ بدلیے، اللہ پر چھوڑ دینا. جہاں آپ کے مینجمنٹ کی حد آ گئی اللہ پر چھوڑ دیجیے. یہی ہے سارا خلاصہ، سارا خلاصہ یہی ہے. آپ اپنے کام کے پلان کریں گے اور ایکٹیویٹی دکھائیں گے، کوششیں کریں گے، لیکن پھر بھی ایک مقام آئے گا جہاں آپ کی لمیٹیشنز آ جائیں گی. تو وہاں پر کیا ہے، آپ کو اللہ پر ڈالنا ہے، رک جانا ہے. جیسے آج کل مسلم کنٹریز میں لڑائی ہو رہی ہے کیونکہ ان کا قافلہ اپنی حد پر آ گیا، پھر بھی لڑ رہے ہیں. اب انہیں صبر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ حالات کو مزید بدلے، مزید چینجز آئیں، مزید حالات ہمارے موافق ہو جائیں تو آگے بڑھیں گے. یہ کیا کہ لڑ رہے ہیں، خام خواہ بڑھ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. تو یہ جو فارمولہ ہے کہ اپنی تو لمیٹیشنز آ جاتی ہے مینجمنٹ سائڈ پر، بس زبردست فارمولہ ہے. یعنی اپنی تو حد آ جاتی ہے مینجمنٹ سائڈ پر. وہ آدمی خود انجینئر تھا لیکن بزنس مینیجر نہیں تھا. وہ تو انجینئرنگ کے سوالات حل کر لیتا تھا وہ، لیکن جہاں سوال آتا تھا مینجمنٹ کا تو وہاں اس سمجھ میں آتا کیا کیا جائے. تو بہت زبردست فارمولہ یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ بھائی اب تو لمٹ میری آ گئی، اب تو کیا کرنا ہے. اس نے کہا تھا کہ حالات پر ڈال دیتے ہیں. مومن کہے گا کہ اب تو اللہ پر ڈال دو. جہاں آپ محسوس ہو کہ آپ کی حد آ گئی اللہ پر ڈال دیجیے، سب مسئلہ حل ہے. اتنا زبردست فارمولہ یہ ہے. اللہ پر ڈالنے کے معنی یہ آسٹرچ ہیبٹ نہیں ہے، یہ نہیں، آسٹرچ ہیبٹ نہیں ہے، بلکہ مزید انتظار کرنا ہے. جیسے آپ کا ایک درخت لگایا آپ نے، اس میں پھل آئے، آپ نے ایک پھل توڑا تو وہ کھٹا تھا، تو آپ کو دریافت کرنا چاہیے کہ آپ نے اب پکنے سے پہلے توڑ لیا، اب انتظار کیجیے پکنے کا. تو ایجپٹ میں، پاکستان میں، جہاں جہاں لڑائی شڑائی ہو رہی، جب ان کا مطلوب نظام وہ نہیں کام کر پائے تو اس کا سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کچا پھل توڑ لیا تھا، پکڑے کا وقت آیا نہیں تھا ابھی. تو ٹھہر جاؤ، اپنے قافلے کو روکو، یہاں تک کہ اللہ کا نظام جب اس کو نز تک پہنچا دے، نوز اور جیم، یعنی میچورٹی کے درجے تک پہنچا دے، تو پھر توڑ لو. ابھی توڑنے کا وقت نہیں آیا. تو ساری تحریکیں جو ہیں موجودہ زمانے، چاہے سیکولر ہوں یا مسلم تحریکیں، سب کی سب ون ٹو آل اپنے نشان میں فیل ہو رہی ہیں. میرے علم میں کوئی ایک بھی تحریک ایسی نہیں، نہ سیکولر نہ مسلم، جو اپنے نشانے کو جو پایا ہو اس میں. تو وجہ کیا ہے؟ اپنی حد نہیں جانتے. وہ جہاں رکنا چاہتے تھے وہاں بھی قافلہ دوڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی مثال قائم کر دی کہ تم نے ایک درخت لگایا، اس میں پھول آیا، پھل آیا، اب تم نے ایک درخت کا ایک پھل توڑ لیا، لیکن جب کھایا تو لگا کہ یہ تو کھٹا ہے. تو کیا ڈسکور کرنا چاہیے کہ اور بھی توڑیں، اور بھی توڑیں؟ نہیں، رک جاؤ. خدا کا کاغ ابھی آخر تک نہیں پہنچا ہے، ابھی اور ٹائم چاہیے اس کو میچور ہونے کے لیے، نز کے لیے، پکنے کے لیے. جب پک جائے گا توڑنا. تو مسلم کنٹریز میں کیا ہے کہ پھل توڑا تو کھٹا نکلا تو پھر لڑائی شروع کر دی کہ ہم تم کو ماریں گے. یہ سارا کیوں ہے؟ رحمت للعالمین کا مطلب سمجھے نہیں، فضیلت کے کھانے میں ڈال دیا. اور خوب نعت خوانیاں ہو رہی ہیں،
رحمت عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گایا جا رہا ہے، خوب گایا جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم کا جو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظام فطرت کا اعلان ہے۔ وہ اللہ کس طرح مینج کر رہا ہے تاریخ کو، وہ چیز بتائی گئی ہے، کیونکہ جو چیز انسان جان نہیں سکتا تھا اس کو اللہ نے بتا دیا، تو رحمتی تو ہے وہ۔ ساری کائنات میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان اسپوکن لینگویج میں وہ چیز موجود تھی پہلے سے، اب پیغمبر کے ذریعے اسپوکن لینگویج میں آ گئی ہے، یہی رحمت ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی بھی اس کی مثال ہے۔ مثلا دیکھیے، مکے میں آپ نے مشن شروع کیا 610 عیسوی میں، تو کعبہ جو مقدس ترین مسجد تھی اس میں بت رکھے ہوئے بہت سارے۔ تو آپ نے نہیں کیا کہ توڑنا شروع کیا، وہاں یہی ہوا کہ آپ نے یہ محسوس کہ میری تو حد آ گیا، میں کعبے کو یعنی بتوں کو توڑ نہیں سکتا، ورنہ ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے اس بات کو اکنالج کیا کہ میری حد آ گئی ہے، ابھی اور کچھ واقعات پیش آئیں گے اللہ کی طرف سے، تب کعبہ سے بت نکلیں گے، ابھی نہیں نکل سکتے۔ پیشگی نکالنا چاہوں گا تو لڑائی بھڑائی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ ایسے جب ہجرت آپ نے کیا، وہ بھی یہی اعتراف تھا کہ اپنی تو حد آ گیا، ہم مکہ میں نہیں رہ سکتے، اب چلو چھوڑ کر کے مدینہ۔ اب غور کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مواقع پر جہاں فریق ثانی لڑائی کا چیلنج دے رہا تھا، لڑائی کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ نے محسوس کیا کہ یہ میری حد آ گئی ہے، ابھی اللہ کے نظام جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے بقیہ کے لیے۔ حدیبیہ میں کیوں واپس آ گیا؟ کیونکہ وہاں آپ نے اپنی لمیٹیشنز کا اعتراف کیا اور آپ معاملے کو انتظاری خانے میں ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ ابھی اور مینیج کریں گے اور حالات بدلیں گے، تو اس کے بعد بقیہ چیزیں حاصل ہوں گی جو میں چاہتا ہوں۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا نمونہ ہے کہ کس طرح آپ نے اس بات کو مانا کہ یہاں میری حد آ گئی ہے، اب یہاں کے بعد جو ہے وہ اللہ کا ڈومین ہے۔ انسان کا ڈومین اور اللہ کے ڈومین کا جو فرق ہے اس کو بتایا، یہی رحمت ہے۔ یہی رحمت ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹریس پاسنگ۔ تو بڑے بڑے لوگوں کی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، جیسے گورنر ہیں اور وائسرائے ہیں، ان کے جو ہوتے تھے آفس یا ان کی رہائش گاہ، تو وہاں پہ لکھا رہتا تھا کہ ٹریس پاسنگ از ناٹ الاؤڈ، اس حد کے آگے جانا کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ٹریس پاسنگ کرتا ہے انسان، مسلم بھی اور نان مسلم بھی۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ حد ہے، یہاں سے اگر ٹریس پاسنگ تو ایسا ہی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ مستقل طور پر روک رہا ہے قرآن، نہیں، ابھی نضج نہیں ہوا، میچورٹی نہیں آئی، تکمیل نہیں ہوئی حالات کی، ابھی رکنا نہیں، انتظار کرنا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ آپ رک جائیں، کوششوں کو ختم کر دیں، یہ وہ مطلب نہیں ہے۔ انتظار یعنی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نمونہ ہے وہ رکنے کا نمونہ نہیں، انتظار کا نمونہ ہے کہ ابھی انہیں چاہیے تھا کہ وہاں ٹھہریں، کیونکہ اگلے ہی دنوں میں ساری قوم جو ہے ان کے دین کو قبول کرنے والی تھی۔ یہ نمونہ ہے۔
تو ہم آپ جو مشین چلا رہے ہیں اس کا بھی معاملہ یہی ہے. ہم آپ کو کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, کبھی بھی ٹریس پاسنگ نہیں کرنی چاہیے, کبھی ایسا نہیں چاہیے کہ اپنے کاک کو چاہے کہ توڑ تاڑ کے آگے بڑھ جائے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارا کاک مٹی کا ہے اور خدا کا کاک اسٹیل کا ہے. اسی لیے میں نے اکثر سوچتا ہوں کہ مشن چلانا بہت ہی وژڈم چاہیے, وژڈم. اندھادھند مشن نہیں چل سکتا. ہمارے مسلم کنٹریز میں جو ناکامی ہو رہی ہے کیونکہ وژڈم کے بغیر چلا رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے, خالی شہادت اس کا نام رکھا ہے شہادت, بھی یہ کہو کہ مر کٹ رہے ہیں, یہ کہو. سارے مسلم کنٹریز میں کیا ہے, لوگ شہادت کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں. وہ سب شہادت نہیں ہے, وہ مرنا کٹنا ہے. یعنی آپ کا مٹی کا کاک ٹوٹ رہا ہے تو آپ کہیں دیکھو شہید ہو گئے, دیکھو شہادت کا درجہ مل گیا. کچھ نہیں. وژڈم نہ ہونے کی وجہ سے آپ خام خواہ لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں. اور اس کی تبریر کے لیے, اس کو جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کہتے ہیں کہ شہادت ہے. تو ما ارسلنا کے الا رحمۃ للعالمین میں جو رحمۃ للعالمین کا لفظ ہے کسی مسٹیریس سینس میں نہیں ہے, فضیلت کے سینس میں نہیں ہے. وہ اس سینس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہر آن مینیج کر رہے ہیں اس کائنات کو, اس زندگی کو. کل یومن ہوا فشان کا معنی یہی ہے کہ خدا حالان الائیو ہے, حالان ایکٹیو ہے, حالان وہ مینیج کر رہا ہے. اب اس میں تم کو اپنی سواری چلانی ہے تو تم بہت ہی وژڈم کے ساتھ جاننا پڑے گا کہ کدھر راستہ ہے, کدھر راستہ نہیں ہے, کدھر مڑنا ہے, کدھر مڑنا نہیں ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں رکنا نہیں ہے. یہ اپنی بصیرت سے جاننا پڑے گا, کیونکہ فرشتہ آواز نہیں لگائے گا, خدا کا جو مینجمنٹ ہے وہ آواز نہیں لگائے گا. یو ہیو ٹو اپلائی یور اون وژڈم. تب کامیابی ہے. یعنی آپ دیکھیے قرآن میں ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم ہی کامیاب ہو گیا کہ تم مومن ہو. اور ہر جگہ مسلمان ناکام ہو رہے ہیں. جتنے بھی آپ لوگوں نے جن کو شہید بنا رکھا ہے وہ کیا ناکامی کیسے ہو؟ بے شمار لوگوں کو آپ لوگوں نے شہید بنا رکھا ہے, لیکن وہ کیا ہوتا ہے ناکامی کیسے؟ خام خواہ لڑ گئے, مر گئے, کٹ گئے. وہ ناکامی کیسے ہوئی؟ تو ناکامی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وژڈم اپلائی نہیں کیا انہوں نے, وژڈم اپلائی نہیں کیا. اپنی پلاننگ میں دیکھیے, جب بھی آپ کی پلاننگ کرتے ہیں تو بہت سا ایکسپرٹ, جیسے ایک بڑا پل بنانا ہے آپ کو, ایک بڑی بلڈنگ بنانی ہے, تو بہت سے ایکسپرٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں, مختلف چیزوں کے ایکسپرٹ. جیسے میں شکاگو گیا تو وہاں پہ جو سیاس بلڈنگ ہے 100 اسٹوری سے بھی زیادہ ہے وہ, تو سارا نام لکھا ہوا, یہ وہ کہ ہر چیز کے ایکسپرٹ بیٹھے اور سب لوگوں نے سوچا کہ کس طرح بلڈنگ بنائی جائے. تو سارے ایکسپرٹ کے مشورے کے بعد وہ بلڈنگ کھڑی کی. تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے, اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے, کہ مختلف تقاضوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ تقاضا, وہ تقاضا, وہ تقاضا. تو پھر کامیابی یقینی ہے. جب بھی آپ ایک تاریخ اٹھائیں گے, جیسے مسلم کنٹریز میں ہوا کہ تاریخیں اٹھائی لوگوں نے, تو مجھے ایک بھی شخص اس میں جو لیڈر صاحبان تھے اس کے ایک شخص بھی میرے علم میں نہیں ہے جس نے یہ کام کیا ہو. کہ پلاننگ کے تقاضے, مختلف
پہلوؤں سے غور کرنا کہ یہ ہوگا تو کیا ہوگا، اپوزیشن ہو جائے گی تو کیا ہوگا، سیکولر لوگ جھنڈا اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، جو لوگ اصلاح کے خلاف ہے اٹھ جائیں تو کیا ہوگا. ان سب چیزوں کی رعایت کر کے آپ کو پلاننگ کرنا چاہیے. اب کیا ہے، جب وہ اٹھ پڑے ہوتے ہیں، کوئی سیکولر والا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، کوئی روایت پسند جھنڈا اٹھا لیتا ہے، کچھ لوگ کے اقتدار خطرے میں وہ جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو امریکہ نے فیل کر دیا، دیکھو سازش مغربی قوموں نے سازش کر کے ناکام بنا دی. یہ سب بالکل یعنی مور دین جھوٹ ہے. یہ اعتراف کرو کہ ہماری پلاننگ ناقص تھی، ہمارا منصوبہ جو تھا ناقص تھا. ابھی میں نے اخبار میں پڑھا کہ بمبئی میں بہت سی بلڈنگیں کولیپس کر رہی ہیں حال میں. وہ بلڈنگیں نئی بلڈنگیں تھیں، کولیپس کیوں کر رہی ہیں؟ اس میں جو لوہا جتنا چاہیے، جتنا سیمنٹ چاہیے، جتنا اس کا ساز سامان جو لگتا ہے وہ ٹھیک سے استعمال کیا گیا تھا. تو کہیں لوہے کی کمی ہے، کہیں سیمنٹ کی کمی ہے، کہیں زمین کا اندازہ نہیں لیا کہ زمین جو ہے دلدلی، فرض کر زمین دلدلی زمین ہے. جیسے امریکہ میں نیو یارک میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی گئی، تو کیوں زمین پتہ کیا چٹانی زمین ہے. تو ایک ہوتی ہے دلدلی زمین، ایک ہوتی چٹانی زمین. تو دلدلی زمین پر بلڈنگ کھڑی کر تو ڈھہ جائے گی وہ. تو چٹانی زمین پر ملٹی اسٹوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہیں. تو مسلم تاریخوں میں مجھے نہیں معلوم ایک بھی ایسا شخص ہے جو اس حقیقت کو جانتا ہو اور سارے پہلوؤں کی رعایت کر کے پلاننگ کرے اپنی. ایک بھی شخص نہیں ہے. جتنے مسلم حکم جہاں جہاں اسلام کے جھنڈے جو کہتے ہیں اسلامسٹ، اسلام پسند، آج کل نیا ٹرم نکلا ہے اسلام پسند اور اسلامسٹ، یہ جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو اس راز کو جانے اور اپنی پلاننگ سارے پہلوؤں کی رعایت کر کے بنائے. بس یوں جوش میں کھڑے ہو گئے، لگے تقریر کرنے، اور بھیڑ اکٹھا ہو گئی. تو آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، آپ کے ذریعے سے جو مشن شروع ہوا ہے اس میں یہ غلطی نہیں کرنی ہے. اور مشن کے ساتھ وژڈم کو شامل کرنا. وژڈم ہمیشہ یعنی وژڈم کا مطلب ہے کہ مختلف پہلو جو ہیں ان پہلوؤں کو پیشگی اندازہ کرنا. مثال کے طور پر فرض کی کہ جاڑے کے موسم میں فاگ ہو جاتا ہے. فاگ، اب ہم ایک منصوبہ بنائیں فرض کیجیے کہ دلی کے لیے جہاں فاگ ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی رعایت کرنی پڑے گی کہ آپ دلی میں ہم نے سمجھا کہ فلائٹ جو ہے یہ وقت تھا دلی پہنچنے کا اس کے بعد آپ نے وہاں پروگرام رکھ دیا. اب وہاں ہے فاگ، تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں جہاز سے اڑا کہاں سے، اور وہ دلی کے ایئر اسپیس سے پہنچا تو وہاں تو فاگ ہے. تو جہاز کو انہوں نے ڈائیورٹ کر کے جے پور میں اتار دیا، بجائے دلی اترنے کے جے پور اتارا گیا. وہاں کئی گھنٹے ہم رہے. تو آپ ایک پروگرام فرض کیے بنائیں دلی کے لیے یا کسی اور مقام کے جہاں فاگ ہوتا ہے، تو آپ کو سوچنا کہ پڑے گا پیشگی، اگر فاگ ہو تو کیا ہوگا. تو بڑے بڑے تحریکیں چلاتے ہیں لوگ، عالمی نظام، عالمی حکومت، عالمی اسلامی جھنڈا. کس سارے نادان ہیں یہ لوگ، بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں عالمی اسلامی حکومت، اور جانتے ہی نہیں کیا مطلب ہے ان الفاظ کا. یہ ایسے ہی ہے جس شہر میں فاگ چھایا رہتا ہو وہاں پر صبح کا پروگرام بنا دیا. تو آپ یہاں دلی سے ایک جہاز ہائٹ چارٹر کر کے چلیں، تو کیا چارٹر جہاز سے آپ کو فاگ بھاگ جائے گا اور آپ کا پروگرام پورا ہو سکے گا؟
اس کو سمجھیے اس چیز کو کہ دلی میں جاڑوں کے موسم میں فاگ ہوتا ہے. آپ نے دلی میں صبح کا پروگرام رکھ دیا, حیدرآباد سے ایک ہوائی جہاز چارٹر کیا آپ نے, اور ایک پوری بھیڑ لے کر روانہ ہوئے, تو کیا وہ جہاز وہاں لینڈ کرے گا؟ اس کو کہیں اور جانا پڑے گا, اس کو ڈائیورٹ کر کے. ایک بار تو ایسا ہوا کہ وہاں فاگ تھا تو بہت دیر تک وہ اس کو کیا کہتے ہیں, رومنگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس پہ گھومتا رہا. جب فاگ چھٹا تب اس نے لینڈ کیا. تو آپ اس کی رعایت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا پروگرام جپٹائز ہو جائے گا. تو سارے مسلم کنٹریز میں پروگرام لوگوں کے جپٹائز ہو رہے ہیں, کیونکہ خود ساختہ پلان بناتے ہیں بغیر یہ سوچے بھی کہ اللہ کا جو مینجمنٹ ہے وہ الاؤ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا جو مشن ہمیں لے کے چلنا ہے اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے انجام دیں, قرآن کی رہنمائی میں, اصلاح کی سنت میں اس کا نقشہ بنائیں تاکہ وہ کامیابی تک پہنچے, تاکہ ہم اللہ کی سعادت ہم کو ملے دنیا میں اور آخرت میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.